حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو پریشانی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے پاس بھاگے بھاگے پھریں گے، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب سے ہماری صفات کر دیجیے۔ وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، یہ ان کے پاس جائیں گے۔ پھر فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، یہ ان کے پاس جائیں گے۔ پھر بھی وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں، یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں، البتہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا بہت اچھا، صفات کا حق مجھے حاصل ہے۔ اس کے بعد میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی ایسی تعریفیں ڈالیں گے جو اس وقت مجھے نہیں آتی۔ میں ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا یا رب میری امت یعنی میری امت کو بخش دیجیے۔ مجھ سے کہا جائے گا جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، اور واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا یا رب میری امت، مجھ سے کہا جائے گا مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا یا رب میری امت، مجھ سے کہا جائے گا جس کے دل میں ایک ذرہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، میں مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا یا رب میری امت، مجھ سے کہا جائے گا جاؤ، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی کم تر ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کر کے چوتھی مرتبہ واپس آؤں گا، پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا میرے رب مجھے ان کو نکالنے کی اجازت دیجیے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میری بلندی، میری مرتبے کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری بزرگی کی قسم، جنہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا انہیں تو میں ضرور جہنم سے خود نکال لوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس طرح ہے کہ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ فرشتے بھی شفاعت کر چکے، انبیاء علیہ السلام بھی شفاعت کر چکے اور مومنین بھی شفاعت کر چکے، اب ارحم الراحمین کے علاوہ اور کوئی باتیں نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو دوزخ سے نکالیں گے جنہوں نے پہلے کبھی کوئی خیر کا کام نہ کیا ہوگا، اور وہ لوگ دوزخ میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ جنت کے دروازوں کے سامنے ایک نہر ہے جسے نہر حیات کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ان کے لوگوں کو ڈال دیں گے، وہ اس سے فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل آئیں گے، جسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں پانی اور کھاد ملنے کی وجہ سے فوری آگ آتا ہے۔ یہ لوگ موتی کی طرح صاف ستھرے اور چمکدار ہو جائیں گے، ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوں گے جن سے جنتی ان کو پہچانیں گے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ کی آزاد کردہ ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نیک عمل کیے ہوئے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، کچھ تم نے جنت میں دیکھا وہ سب تمہارا ہے۔ وہ کہیں گے ہمارے رب آپ نے ہمیں جو کچھ عطا فرما دیا
جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ وہ کہیں گے ہماری رب آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے پاس تمہارے لیے اس سے افضل نعمت ہے۔ وہ عرض کریں گے ہمارے رب اس سے افضل کیا نعمت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رضا، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔